اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کلاس میں انسائکلوپیڈیا میں تمام کلاس کو احباب کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات کے تصدق سے آج ہم اپنی کلاس میں قرآنی انسائکلوپیڈیا کے تیسرے موضوع کو شروع کر چکے ہیں، تو آج بھی اسی موضوع کی ڈیٹیلز جو ہیں اسٹڈی کریں گے۔ تیسرا موضوع صفات اللہ العظمی، اللہ رب العزت کی عظیم صفات کے بارے میں، اور اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، ہماری رینج میں، ہمارے نالج میں، ہماری طاقت میں، استطاعت میں جتنے نام ہیں وہ ہمیں یاد ہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات اور صفاتی نام محدود نہیں، لا محدود ہیں۔ تو اللہ کریم کے صفاتی نام جو ہیں ان کی برکت ہے کہ جس نام سے بھی اللہ رب العزت کے جس صفاتی نام سے بھی ہم صحبت حاصل کریں گے، اس کے فیوز و برکات اور اس کے اثرات ہماری ذات میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت پر ایمان جو ہے، ایمان باللہ تعالی کی یہ اہم شرط ہے، اہم ترین شرط ہے کہ اللہ پاک کی تمام صفات پر بھی ایمان لایا جائے، تمام صفات پر بھی ایمان لایا جائے، اور کسی ایک اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار نہیں کیا جائے، اور تمام صفات پر ایمان لایا جائے۔ اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام جب ہم ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، صحبت اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، تو ان صفات کا عکس ہمارے اندر اللہ رب العزت کے فضل سے کنورٹ ہوتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال دی تھی میں نے قرآن پاک کے حوالے سے ہی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے الرحمن کی صفت کا فیض عطا فرمایا، صفت الرحمن کا فیض عطا فرمایا، اور علم القرآن کے دور سے گزارا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں اللہ پاک نے صفت الرحمن کے فیوز و برکات منتقل فرمائے، تو حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا دیا، اور فرما دیا اللہ پاک نے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس لیے اللہ پاک کی تمام صفات ہمیں جب فیوز و برکات سے نوازتی ہیں، تو ان صفات کا اثر جو ہے وہ ہماری ذات میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی صفات کے جو قریب رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات سے پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کی ذات میں اللہ پاک کی صفات نازل ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ کی صفت رحیم سے فیض لیتا ہے تو وہ رحم دل ہو جاتا ہے، کوئی صفت کریم سے فیض لیتا ہے تو وہ کرم بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ آیت ہم پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے، کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ کو انہی صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا کرو، انہی صفاتی ناموں کی پکار کے ساتھ اس سے مانگا کرو، اس کے آگے جھولیاں پھیلایا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یلحدون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اسمائہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں۔
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو بدلہ ضرور دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو بندے کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں تو بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ والا کون ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ اذا رؤوز، کہ اللہ کی عظیم صفات جو ہیں تاکہ ان سے ہمیں صحبت ملے اور ان کا رنگ ہمیں نصیب ہو اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو اس چیپٹر میں سب سے پہلا جو ہے موضوع وہ فضل و اسماء اللہ الحسنہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اسماء حسنہ کی فضیلت۔ اور اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں 32 حوالہ جات مختلف صورتوں سے قرآن پاک سے یہ ہم نے اسٹڈی کیے تھے کہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ کی فضیلت کیا ہے۔ تو آگے ہم اسی ٹاپک کو جاری رکھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 33، اللہ پاک ہمیں ان تمام اسماء حسنہ سے، ان صفات سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا دامن ہمیں عطا فرمائے کہ جس دامن میں یہ سب کچھ اللہ پاک کی بارگاہ سے آئے اور وہ دامن میں سما جائے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حوالہ نمبر 33، اور یہ سورہ نور کی بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے۔ اس کو توجہ سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ نور 24 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر ہے 35۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے تعارف میں کہ اللہ کا ایک نام جو نور ہے، نور تو اللہ پاک کی سب سے واضح صفت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العزت کے نور کی وسعت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب اس نور کو دیکھنا، ڈائریکٹ دیکھنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اور اس لیے اللہ پاک نے اپنے نور کو مثال کے ذریعے اس آیت مبارکہ میں یہ سمجھایا ہے۔ یہ سورہ نور کی ایک طویل آیت ہے، تو اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نور ہی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو بھی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ تو مثال تو وہیں سے لی جاتی ہے جو نظر آ رہا ہو، جو سامنے ہو۔ تو اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال جو لی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال دی ہے، جس کو مثال بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ ہستی کون ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر پھر جو نچوڑ نکلے گا وہ کیا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی رکھی ہے، اور اس نعت سے ہی ہمیں حمد کی خبر ہوتی ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مثال ہے حمد خدا کو سمجھنے کے لیے۔ نعت کیوں ضروری ہے؟ نعت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور نعت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سورہ نور کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، آیت نمبر 35۔
ہمیں بتا رہی ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمد خدا کو سمجھنے کا راستہ ہے. نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمد خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے. اگر نعت پر ایمان نہیں تو پھر حمد بھی نہیں. اگر نعت دل میں ہے تو پھر حمد کی بھی سمجھ آئے گی. اگر نعت نہیں ہے تو پھر حمد سے بھی دوری. اگر نعت سے دوری ہے تو حمد سے بھی دوری ہے. یہ اس آیت مبارکہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال کہاں سے دی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوا ہے. یعنی اللہ کا نور جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، وہ مثال ہے اللہ کے نور کی. اس کی مثال کیسے ہے؟ کمشکاتن، جیسے ایک طاق ہے سینہ نما، یعنی سینہ اقدس حضور علیہ السلام ایک طاق نما سینہ اقدس، یعنی طاق کی مثال کس سے ہے؟ سینہ اقدس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس میں فیہا مصباح، اور اس کے اندر چراغ نبوت روشن ہے. اس کے اندر چراغ روشن ہے، اور وہ چراغ کون سا چراغ ہے؟ وہ چراغ نبوت ہے. ایک طاق ہے، طاق سے مراد سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طاق کے اندر ایک چراغ روشن ہے. اور وہ چراغ کون سا ہے؟ وہ چراغ نور نبوت کا چراغ ہے، روشن ہے. اور المصباح فی زجاجۃ، اور یہ چراغ کہاں پہ ہے؟ یہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے. اور شیشے کے فانوس سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک اس زجاجہ سے مراد حضور علیہ السلام کا قلب مبارک ہے، کہ شیشے کا فانوس، اور اس شیشے کے فانوس کے اندر چراغ نبوت روشن ہے. اور وہ چراغ کہاں پڑا ہے؟ وہ مشکات میں پڑا ہے. مشکات کیا ہے؟ یہ طاق نما سینہ اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. اب سینہ حضور علیہ السلام، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو جو سٹرکچر دیا ہے، انسان کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، انسان کو جو شکل دی ہے، یہ سب کچھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے جب قرآن سکھا دیا، الرحمن بن کے علم القرآن کے دور سے گزار دیا، تو پھر اس کو لباس انسان پہنانا ضروری تھا، کیونکہ انسانوں کی طرف خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم بنا کر بھیجنا تھا، بشر کی طرف بھیجنا تھا، لباس بشر پہنا کے بھیجنا تھا. تو اس لباس بشر کو اللہ تعالیٰ نے پسند کس کے لیے کیا؟ سب سے پہلے الرحمن بن کر علم القرآن کے دور سے گزار کر خالق الانسان حضور علیہ السلام کے لیے اس لباس کو پسند فرمایا. حضور علیہ السلام کے لیے جس شکل بشر کو پسند فرمایا، جس بشری ڈھانچے کو پسند فرمایا، اور جس بشری سٹرکچر کو پسند فرمایا، وہ کون سا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک ہے. کہ جس صورت پر حضور کا جسم پاک بنایا، وہی صورت جسم کی سب کو حضور کا صدقے سے عطا فرمائی. گویا جسم جو ہمیں ملا خوبصورت، جس کو اللہ پاک نے 4 قسمیں کھا کے ہمیں یقین دلایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے. تو وہ انسان فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک نے یہ جسم پاک آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو بھی عطا فرمایا، اور قیامت تک آنے والے ہر بشر کو بھی یہی جسم، یہی ڈھانچہ، یہی صورت عطا فرمائی. اب یہ مشکات سے مراد طاق نما سینہ اقدس،
اب اگر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام کا سینہ اقدس اس کا ذکر ہے اور ہر انسان کا سینہ اسی صورت کا ہے. اگر ہم اپنا سینہ بھی دیکھیں ایک ایکس رے میں تو ایک بالکل یہ گردن سے آگے یہ گردن چھوٹی یعنی باریک ہے اور اس کے بعد یہ پسلیاں آ جاتی ہیں, اس کے اندر دل آ جاتا ہے, تو آگے سے پیچھے سے ایک ہی, اور بالکل جیسے پہلے زمانے میں دیواروں میں تاک بنا کر ان کے اندر چراغ رکھے جاتے تھے, لالٹین رکھی جاتی تھی یا دیے تیل کے جلائے جاتے تھے, تو اس تاک کی مانند ہے یہ سینہ. اور یہ جس سینے کی مثال قرآن میں دی اللہ پاک نے, وہ سینہ کس کا ہے؟ وہ سینہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور اس تاک کے اندر پھر ایک فانوس پڑا ہوتا ہے جس کو لالٹین بھی کہتے ہیں یا شیشے کا کسی بھی شکل کا, تو اس کے اندر پھر ایک چراغ روشن ہوتا ہے, اور اس چراغ کے نیچے جو باؤل ہوتا ہے اس کے اندر تیل ہوتا ہے اور تیل کے ذریعے سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے. تو یہ ساری مثال اللہ پاک نے جو دی کہاں سے دی؟ یہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور چراغ نبوت حضور علیہ السلام کی نبوت کا چراغ. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی دی. اور پھر فرمایا کہ کأنہا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور وہ جو شیشے کا فانوس ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو تشبیہ دی, وہ شیشے کا فانوس جو ہے کأنہا گویا کہ وہ کوکب دری, یہ نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے یہ فانوس کہ گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے, یعنی اس کے نور جیسا کوئی نور نہیں. ایک درخشندہ ستارہ, ایک نادر ستارہ ہے کہ نہ اس کی روشنی جیسی کوئی روشنی, نہ اس کے نور جیسا کوئی نور, نہ اس کی وسعت جیسی کوئی وسعت, کیونکہ یہ نور الہی کے پرتو سے منور ہے اور اس قدر منور ہے کہ ایک درخشندہ ستارہ ہے. اور یہ چراغ نبوت جو ہے یہ یوقد کوکب دری کہ درخشندہ ستارہ ہے, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. یوقد یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے کہ اس کو بڑکایا جاتا ہے, اس کو روشن کیا جاتا ہے, من شجرۃ درخت سے, مبارکۃ مبارک, زیتونۃ زیتون کے مبارک درخت سے. جو یہ چراغ نبوت جو ہے یہ زیتون کے مبارک درخت سے, یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے. عالم قدس اللہ رب العزت کی پاکیوں کے عالم, عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے, یا انبیاء و رسول کے بابرکت شجرہ سے, مبارک شجرہ نبوت سے, اس سے دونوں مراد ہیں, اس سے اس کو روشن کیا جاتا ہے. یعنی زیتون کا مبارک درخت, شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, کہ انبیاء و رسول کا شجرہ نبوت, مبارک شجرہ نبوت, یا عالم قدس کے باب برکت رابطہ وحی سے اس کو روشن کیا جاتا ہے. اور لا شرقیت, نہ یہ فقط شرقی ہے, ولا غربیت, اور نہ یہ فقط غربی ہے, بلکہ یہ کیا ہے کہ بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے. صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرق کو منور کرتا ہے, فیض دیتا ہے, یا صرف غرب کو منور کر سکتا ہے, فیض دے سکتا, نہیں, یہ فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے. اس کا فیض نور جو ہے تمام جہانوں تک پھیلا ہوا ہے, لا محدود ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکادو زیتھا, قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل یدیو خود ہی چمک رہا ہے, خود ہی چمک رہا ہے. زیت تیل, ہا اس کا یدیو
خود ہی چمک رہا ہے. ولو اگرچہ لم تمسسہ نار نہیں چھوا اس کو وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے. لم نہیں تمسس چھوا ہو اس کو نارن آگ نے، اور آگ کون سی؟ وحی ربانی کی آگ. اور معجزات آسمانی کی آگ نے اس کو چھوا بھی نہیں اور خود ہی یہ چمک رہا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ نور علی نور، کہ نور کے اوپر نور ہے. سبحان اللہ. نور کے اوپر نور ہے، نیچے بھی نور ہے، اوپر بھی نور ہے. اور اس نور علی نور سے مراد کیا ہے کہ یعنی نور وجود پر نور نبوت. یہ حضور علیہ السلام کا وجود بھی نور اور اس کے اوپر نور نبوت. گویا وہ ذات دور نور کا پیکر ہے، یعنی جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال دی ہے. وہ ذات والا صفات جو ہے وہ خاتم النبیین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جو ہے وہ دور نور کا پیکر ہے، کہ نور ذات کے اوپر نور نبوت. کہ حضور کی ذات پاک بھی نور ہے، حضور کا جسم پاک بھی نور ہے، اور حضور کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی وہ بھی نور ہے، حضور کی نبوت بھی نور ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہدی اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ لنورہ، اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اور اس نور کی طرف ہدایت اور اس نور پر ایمان، جو مثال اللہ پاک نے نور کی دی ہے اس پر ایمان ہی ہدایت ہے. اور یہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اللہ کی چاہت میں آ جاتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک جن دلوں میں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت ڈالنا چاہتا ہے ان دلوں کو چن لیتا ہے، اور ان چنے ہوئے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیاروں محبوبوں کی محبت ڈالتا ہے، ان کی نسبت ڈالتا ہے. تو پھر جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما کی بات کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مطہرہ ہے مثال سے بات کرنا، للناسی، لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ کے حوالے سے اپنی حمد مبارک کی پہچان کروائی ہے. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور بات وہی کہ اللہ جس کو چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے بارگاہ میں چنے ہوئے نہیں ہوتے وہ نہیں مانتے. تو اگر وہ نہیں مانتے تو پھر نقصان نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے اور نہ اس مثال کا کوئی نقصان ہے جو اللہ پاک دیتے ہیں، اور نہ ہی اس مثال کو ماننے والوں کا اور اس پر قربان ہونے والوں کا کوئی نقصان ہے، بلکہ نقصان سراسر ہے تو اس کا انکار کرنے والوں کا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حق یہی ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی عظمت کے بارے میں، اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، حضور کی عظمتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو اللہ پاک ان سب کو ہمیں کھول کھول کر بیان کرنا اور ان پر خود بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورہ نور جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی فضیلت کو دیکھا. اور آگے حوالہ نمبر 24 ہے، سورۃ الفرقان، سورۃ نمبر 25، آیت نمبر 31. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، وَكَفَى اور کافی ہے، بِرَبِّكَ آپ کا رب، ہادین ہدایت کرنے میں، وَنَصِيرًا اور مدد فرمانے میں، ہدایت عطا کرنے میں اور مدد فرمانے میں آپ کا رب کافی ہے. اب اس میں ہادی اللہ کا کی صفت ہے اور نصیر
حوالہ نمبر 35، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، ذکرہ، کہ نصیحت کی جائے جس کو بھی آیات ربہ، اس کے رب کی آیات کی، اس کے رب کی آیات کے ذریعے اس کو نصیحت کی جائے، ثم پھر اعرض عنہا، وہ منہ پھیر لے ان سے، اعرض منہ پھیر لے، عنہا ان سے، انا، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم، انا جو ہے یہ انا اور نا کا مرکب ہے، انا کا مطلب بے شک، نا کی معنی ہم، نا جہاں بھی آئے تو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہم من المجرمین، مجرموں سے، منتقمون، بدلہ لینے والے ہیں، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، یعنی جو اللہ رب العزت کی آیات کی نصیحتوں کو سن کر منہ پھیر لے اور ان پر عمل کرنا نہ چاہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، مجرم ہے، اور اس سے انتقام کس نے لینا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک نے لینا ہے۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اللہ کریم اپنی آیات پر پورا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ عام بات ہے کہ کسی کو کوئی برائی کرتے دیکھیں، کوئی عالم دین یا عالمہ دین، تو ان کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اپنا معاملہ درست رکھو، ہم جیسے ہم ٹھیک ہیں، ہماری مرضی ہے، دنیا میں بھی ہم نے اسٹیٹس کے ساتھ چلنا ہے اور دنیا میں بھی ہم نے جینا ہے اور وقت کے ساتھ چلنا ہے، تو لباس جیسا ہماری مرضی ہم پہنیں گے، لیکن لباس ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، اللہ کا بندہ وہی ہے جس کا لباس بھی اللہ کی مرضی کا ہو، جس کا اخلاق بھی اللہ کی مرضی کا ہو، جس کا کردار بھی اللہ کی مرضی کا ہو، ہر کام اللہ کی مرضی کا ہو، تو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو کسی بھی پہلو میں انکار کرے یا نصیحت سننے سے انکار کرے، کہ قرآن جیسے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ عورت کے لیے حجاب فرض ہے، اور اس کی ساری قرآن نے ہمیں طریقے بھی بتائے کہ اتنا حجاب عورت کے لیے فرض ہے، اور جو فرض ہے وہ کبھی چھوٹ نہیں سکتا، اور کتنا جو ہے وہ یعنی چہرہ کس طرح سے اگر کھلا رکھنا ہے، جیسے احرام میں ہوتے ہیں تو کس طرح سے کھلا رکھنا ہے کہ ان ڈیکوریٹڈ ہو، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہ ہو اور بالکل سادہ ہو، اور وہ بھی حج اور عمرہ کے دوران جب احرام میں ہوتے ہیں تو چہرہ ڈھانپنا فرض نہیں ہے، بلکہ نہ ڈھانپا جائے، ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ ننگا ہو، باقی سارا جسم حجاب میں ہے، سر کے بال حجاب میں ہیں۔ تو لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے جو طبقے ہیں ان میں زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ اس بات کی نعوذ باللہ تردید کی جاتی ہے۔ تردید سے مراد یہ کہ اس بات کو مانا نہیں جاتا، تسلیم نہیں کیا جاتا، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور بالوں کو سب سے زیادہ دنیا کے سامنے نمائش کی جاتی ہے، اور ایک عورت کے بال اگر دنیا کے سامنے نمائش ہوتے ہیں تو اس کی سزا اگر ہم دیکھ لیں، اللہ پاک ہمیں ہر سزا سے بچائیں، اس کی سزا اگر ہم دیکھ لیں تو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں کہ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ایک بال بھی کوئی غیر نہ دیکھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے۔ اسی طرح لباس ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے جسم پھر ننگے ہوتے ہیں۔ لباس کس لیے ہوتا ہے؟ لباس کا تو مطلب ہی ڈھانپنے والی چیز ہے۔ لباس کا مطلب ہے کہ جو پردے کی جگہ ہیں ان کو وہ چھپا دے اور وہ کسی کے سامنے نمایاں نہ ہو۔ لیکن لباس وہ پہنا کہ جس پر پیسہ بے تحاشا خرچ ہوا، لیکن جو چھپانے والی چیزیں تھیں وہ اور خوبصورت ہو کے نمایاں ہو گئی، تو یہ لباس نہیں ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں پر غور کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ایک دن ہونی ہے، اور اس حاضری کو نظر میں رکھتے ہوئے، اپنی سامنے رکھتے ہوئے کہ اس حاضری میں سب کچھ ہمارے سامنے ایک ویڈیو بن کے آ جانا ہے،
نام عمل کی صورت میں آ جانا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ وہی رب ہوگا حساب لینے کے لیے جس کو آج استغفر اللہ معاذ اللہ، جس کے فرمان کو ٹھکراتے رہے اور اس کی باتوں سے انکار کرتے رہے، اپنی مرضی کرتے رہے، اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والوں کی تائید کرتے رہے، مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، نمازی ہو کر، اللہ کے نام لیوا ہو کر، تو پھر کیا ہوگا وہاں پر منافقت کے سوا؟ استغفر اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی پسند میں ڈھلنے کی، اپنے رب کریم کی پسند میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے قدموں کی خاک بن جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کی جب ان کو نصیحت کی جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے، اور بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اب انتقام کو اڑانے پہ تو کی نافرمانی کی بات ہماری ذات سے نہ نکلے۔ سورہ سجدہ سورت نمبر 32 اور آیت نمبر 22۔ آگے حوالہ نمبر ہے 36۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما جو کچھ، فی میں، قلوب دل، کم تمہارے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالی ہے، علیماً خوب جاننے والا، حلیما، اور بہت بردبار، بہت برداشت کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ پاک تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، جو 1000 سال کے بعد بھی دل میں خیال آنا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آ جاتی فوری کہ ہم ظاہر گناہ بھی کرتے ہیں اور دلوں میں بھی برائیاں سوچتے ہیں، دلوں کو بھی گناہوں کا نعوذ باللہ گڑھ بنایا ہوا ہے، تو پھر پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جانتا سب کچھ ہوں، ہر بندے کی حرکتوں کو، اس کی سوچوں کو، اس کے دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہوں، مگر اللہ کا حلم اور اللہ کی بردباری کا یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنا تمہیں معاف کرتا ہے، کتنا تمہیں معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بندے سے محبت ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو، بشر کو اپنے محبوب کے مقام پر بنایا ہے۔ جو کچھ بھی اس کو عطا فرمایا وہ خود گواہیاں دیتا ہے کہ احسن تقویم بنایا ہے، اور اس کو علم سے مالا مال کیا ہے، حکمت سے مالا مال کیا ہے، عقل و شعور سے مالا مال کیا ہے، حسن ظاہری باطنی ہر حسن سے مالا مال کیا ہے، اور اسی کے لیے سارے جہان بنائے، انسان کے لیے ہی سارے جہان بنائے، تو انسان اللہ کا محبوب ہے۔ تو وہ اپنی محبت کا حق ادا کرتا ہے، اپنی محبت کی لاجپالی فرماتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو کثرت سے معاف فرماتا ہے کہ شاید ہمیں شرم آ ہی جائے کہ اپنے خدا کی محبت کا جواب محبت سے دے دیں اور اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کر لیں۔ تو وہ علیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب، یہ بھی اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ آیت نمبر 51، یعنی علیم کے ساتھ اللہ پاک نے حلیم کو اپنے نام کو جوڑ کے بیان فرمایا، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہر کرتوت کو جانتا ہے، اس کے باوجود وہ بردبار ہے اور ہمیں معاف فرماتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ اور یہ ہم خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، اپنی نافرمانیوں کی طرف دیکھیں، اور اس جہان کے حالات کی طرف دیکھیں، ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اگر معاف نہ فرمائے اللہ، اور ایک لمحے کے لیے بھی غصہ آ جائے، تو سب کچھ قیامت میں بدل جائے۔ اعوذ باللہ۔ اللہ ہمارا رحمان ہے، رحیم ہے، حلیم ہے۔ حوالہ نمبر 37۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔
وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر رقیبہ نگہبان، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، کوئی چیز بھی اس کی نگہبانی سے باہر نہیں۔ تو رقیب جو ہے یہ بھی اللہ کا صفاتی نام۔ الاحزاب، سورۃ الاحزاب، سورت نمبر 33 آیت نمبر 52۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے ہر لمحہ تو وہ اللہ کے اس نام پاک کا ذکر کرے، یا رقیب یا اللہ، یا رقیب یا اللہ، کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہے تو یا رقیب یا اللہ کا ورد کرے۔ حوالہ نمبر 38 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر حفیظ، حفاظت فرمانے والا، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس کا مطلب بھی نگہبان، یہ بھی اس وظیفے کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، یا حفیظ یا اللہ، کہ اللہ ہماری حفاظت فرما دشمنوں سے، نفس و شیطان سے۔ یہ سورہ سبا ہے، سورت نمبر 34 آیت نمبر 21۔ حوالہ نمبر 39 یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انتم تم سب، الفقراء فقیر کی جمع ہے، فقیر ہو، محتاج ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے، الی اللہ اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید وہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے، بے نیاز ہے اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اس میں الغنی اور الحمید یہ اللہ کے صفاتی نام۔ تو کسی نے بے نیازی اگر لینی ہو اپنی ذات میں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت الغنی کا، یا غنی کا ورد کرے۔ یہ سورہ فاطر، سورت نمبر 35 آیت نمبر 15۔ اگلا حوالہ نمبر 40 ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ام کیا، عندہم ان کے پاس، خزائن و خزانے ہیں، رحمت ربی کا آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز جو غالب ہے، الوہاب اور بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ صاد ہے، سورت نمبر 38 آیت نمبر 9۔ اس کے اندر العزیز الوہاب، اگر کسی نے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرے، یا عزیزو، یا عزیزو یا وہاب، یا عزیزو یا وہاب، تو انشاءاللہ اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ حوالہ نمبر 41 لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ لو اگر اراد اللہ، ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ، اگر اللہ ارادہ فرماتا، ان یتخذ کہ وہ بناتا اپنے لیے، ولدن اولاد، اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا، لاصطفیٰ تو ضرور چن لیتا۔ یہاں لام زبر لا جو ہے یہ تاکید ہے، صفا ہے، اسی سے مصطفیٰ بنا ہے۔ مصطفیٰ اسم مفعول بنتا ہے جس کو چنا گیا ہے۔ اصطفیٰ ماضی ہے، یستفی اس کا مضارع ہے، اور اس سے اسم مفعول بنتا ہے مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ یہ اس کا مطلب ہے جس کو چنا گیا، اللہ پاک نے جس کو چن لیا۔ اسی طرح مجتبی چنا گیا، اجتبا اس کا ماضی ہے، یجتبی فعل مضارع ہے، اور مجتبا یہ اسم مفعول ہے مصطفیٰ کی طرح، تو اس کا مطلب بھی چنا ہوا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مجتبی، علی مجتبی، علی مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، حضور کا ہی یہ اس میں
صفت ہے مجتبہ، احمد، مجتبہ، محمد، مصطفیٰ، علی، مرتضیٰ، تو ارتضیٰ سے مرتضیٰ بن گیا، یعنی جس کی رضا چاہی جائے۔ تو لصطفیٰ چن لیتا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس مصطفیٰ جو لفظ ہے، اس کو یہ مصطفیٰ ہے، توئے پہ زبر، اس کو کئی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پروننسیشن میں غلطی کرتے دیکھا ہے کہ وہ مصطفیٰ پڑھ دیتے ہیں، مصطفیٰ تو پہ پیش کر دیتے ہیں، تو پیش نہیں ہے، غلط ہے، اس پہ زبر آئے گی، مصطفیٰ۔ تو چن لیتا اللہ تعالیٰ مما یخلق، اپنی مخلوق میں سے، ما یشاء، جس کو چاہتا، جسے چاہتا اپنی مخلوق میں سے چن لیتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تو ایک ہے اور بہت غالب ہے، یکتا ہے اور سب پر غالب ہے، وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ حوالہ نمبر 42، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع العلیم هو السمیع البصیر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقضی فیصلہ فرماتا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پوجتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، دون کے معنی سوا، اللہ کے مخالف، جو پوجتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے مخالفوں کو، لا یقضون، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے، بشیء، کوئی بھی، وہ کوئی حق کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو السمیع البصیر، وہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں السمیع البصیر، سورۃ مومن، سورت نمبر 40، آیت نمبر 20، حوالہ نمبر 43، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ ام کیا، اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، دوست، بتوں کو دوست بنا لیے ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، بتوں کو اولیاء بنا لیے ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، هو الولی، وہی دوست ہے، وہی ولی ہے، اور اسی کے دوست اولیاء ہیں، هو الولی، وہی ولی ہے، یعنی اسی کے دوست اولیاء ہیں، وہوا، اور وہی یحیی الموتیٰ، زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ شورى، سورت نمبر 42، آیت نمبر 9، حوالہ نمبر 44، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ، لطیف، لطف و کرم فرمانے والا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پر، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وهو القوی العزیز، اور وہ بہت بڑی قوت والا اور بڑی عزت والا ہے۔ یہ سورہ شورى ہے، سورت نمبر 42، آیت نمبر 19، سورت حوالہ نمبر 45، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ انا، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، وہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، ذو القوة المتین، اور بڑی مضبوط قوت والا ہے، زبردست قوت والا ہے، کہ اسے کسی کے مدد اور تعاون کی حاجت نہیں۔ ذو القوة المتین، اتنی قوت والا ہے کہ اس کو کسی کی مدد اور تعاون کی حاجت نہیں۔ یہ سورۃ الزاریات، سورت نمبر 51 اور آیت نمبر 58، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام اور ان کی فضیلت آج ہم نے اس کو اسٹڈی کیا، اور انشاءاللہ کہ کل ان کو پورا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی تمام صفات سے
ہر لمحہ فیضیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے قہر و جبر سے بچا کر ہمیں اپنے رحمان رحیم کریم رؤوف ہونے کی صفات سے ہمیشہ بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی پہ جینا اور ایمان کی سلامتی پہ مرنا نصیب فرمائے۔ اس کلاس کو چینل کے ذریعے یہ فیس بک چینل جو بنا ہے پروفیسر سیدہ اختر کلثوم کے نام سے، اس کو ضرور اٹینڈ فرمائیں، اس کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، تو اللہ پاک سب کی خیر فرمائے، اور ہمارا یہ جو مشن ہے، ہمارا یہ جو عمل ہے قرآن انسائکلوپیڈیا مل کر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء